چیپٹر شروع کرتے ہیں. ریکنس تیسرا ہے. اچھا یہ جو چیپٹر ہے اس میں اقبال نے تصور خدا کے اوپر کہ جو کانسیپشن ہے خدا کی پورا تصور جو ہے اس میں کون کون سی بنیادی کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سے تصورات ہیں جو ایک کانسیپشن آف خدا کے ساتھ جب ہم خدا کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں جو کسی بھی خدا کا تصور ہے تو ان کے ساتھ جی تو ان کے ساتھ وہ جو بنیادی کچھ سوالات ہیں جن کو اقبال یہاں پہ ڈیل کرتا ہے جن میں خدا کی فردیت پہ ایک سوال ہے کہ خدا چونکہ ایک ہے ایک کے حیثیت سے وہ ایک فرد بھی ہے. دوسرا اس بات یہ سوال یہ ہے کہ خالق بحیثیت خالق خدا کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ بحیثیت عالم وہ کیسے ہے. چوتھی یہ ہے کہ اومنی پوٹنس کو کہ قادر بحیثیت قادر وہ کس طرح کا ہے اور ایٹرنل وہ کیسے ہے. عالم سے مراد مخلوق کا نہیں عالم سے مراد جاننے والا عالم عالم نہیں. تو یہ چند سوالات ہیں جن کو فلسفے کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ان میں یہاں تک اقبال کا آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اقبال کر کیا رہے ہیں اصل میں سارا پتہ چل گیا ہے. ہاں نہیں انداز کیا ہے ان کا. جی انداز اقبال کو جب ہم شروع میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید اقبال ایک دلیل پیش کر رہا ہے جس کو وہ عام فلسفیوں کی طرح جو ہے فی البدی اسٹائل میں دلیل بنانے کی کوشش کر رہا ہو. مطلب اس طرح ہاں کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم ایک انویسٹیگیشن کریں گے جس میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا یہ ہوگا. جب ہم دوسرے چیپٹر پہ آتے ہیں تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اقبال اصل میں جو لوگوں کو کوٹ کر رہا ہے جہاں پہ وہ دوسروں کے خیالات استعمال کر رہا ہے وہ اصل میں ان کو استعمال ہی نہیں کرتا. اس کے پاس اپنی ایک ٹھوس خیال ہے وہ محض دوسروں کے خیال کو اپنے خیال کے اوپر جج کرتا ہے اور ان کو خارج کر دیتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ اس کا خیال ہے یہ چونکہ مطلب اس لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں اس کو بھی. دوسری چیز ان کے ہاں یہ ہے کہ یہ کوشش ہے کہ تمام مباحث ثابت کیے جا سکیں. اصولی طور پہ ضروری نہیں ہے. مثلا اگر آپ کائنات کوئی تصور پیش کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ٹیلیولوجیکل ایسنس بھی قائم ہو. مطلب اس کا جو مقصدیت ہے کائنات کا وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں. آپ بغیر مقصدیت کے بھی کائنات ثابت کر سکتے ہو. آپ سبب مسبب کو ہٹا کے بھی ایک کائنات ثابت کر سکتے ہو. کافی چیزوں کے طریقے لوگوں نے کیے ہیں جس میں مگر اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ تمام دلائل ایک جگہ پہ مرکوز ہو کے آ جائیں اور ان تم سب کی توجیحات مل جائیں. اس کے لیے سائنس کو یا مطلب مباحث کو اقبال نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تصور کے تحت سب کچھ ثابت ہو جائے جو تمام اشکال جس کے سامنے آتے ہیں نا مختلف انداز سے ہاں وہ کھول کے بحث جی یہ کوشش ہے اس نہج کی. تو اقبال صوفی نہیں ہے مطلب باقاعدہ کلیئر ہے جس میں وہ خود بھی تیسرے چیپٹر کے اینڈ پہ تو بڑا زور و شور سے کہتے ہیں کہ بھی. دوسرا ان کا متصوفانہ انداز بڑا فرق قسم کا ہے اور تصوف کی جو بنیادی بحث ہے اقبال اس سے منحرف ہیں جس میں یہ ہے کہ ایک اس پہ پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے اگلے چیپٹر کے اندر تو وہ تبھی کرتے ہیں. ابھی یہ ہے کہ فردیت میں خدا کسے کہتے ہیں انڈیویجویشن جو ہے خدا کے تو اس میں یہ تمام دلائل ہیں. خیر پہلی یہ کہ جس میں برگساں خود کہتا ہے کہ the tendency to individuate can be easily seen everywhere in this world کہ ہمارا ایک خصلت ہے ہماری کہ ہم ہر چیز کو مفردات میں دیکھتے ہیں
اور دوسری ایک چیز ہے کہ ان تمام مفردات کو ایک آرگنائز دنیا میں پوری ایک منظم طریقے سے نظر آتی ہے. اور تیسری ایک چیز یہ ہے کہ ہر مفرد جو ہے وہ مزید مولد کرنے کی خاصیت رکھتا ہے کہ وہ مزید پیدا کرتا ہے. جسم ایسے 2 جسم بنتے ہیں چاہے چھوٹے لیول پہ ہوں یا بڑے لیول پہ. ریپروڈکشن یہ چینج کا پروسیس ہے. تو ریپروڈکشن یہ ہے کہ ایک فرد ہے وہ ایک اور فرد کو جنم دیتا ہے, چاہے وہ انسان ہو کچھ بھی ہو. ایک درخت ہے وہ پھل دیتا ہے, وہ مختلف مفردات ہوتے ہیں, پتے دیتا ہے مختلف, اس کی ریپروڈکشن ہے پوری. ایون وہ اگر بیکٹیریا بھی جنریٹ کر رہا ہے, ہاں جی جی, یہ ایک پوری ریپروڈکشن ہے اس کی. تو اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ ایک فرد سے مختلف فرد نکلتے آئیں گے, مگر ایک مطلق مفرد وہ ہوگا جو تمام ممکنہ جو شکلیں اس کی نکلیں گی, جو مختلف مفردات نکلتے ہیں اس سے, مختلف انڈیویجول جو نکلیں گی, وہ تمام شکلیں اس میں بیک وقت موجود ہوں. اس کا مطلب ہے اس سے خارج ہونے کی کوئی توقع نہ ہو, منبع و مبدا وہی ہو. تو اس کو پرفیکٹ انڈیویجول وہ کہتا ہے برگسام. تو وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ a perfect individual would not have any detached part of the organism could live separately from the reproduction, then reproduction would be impossible. مطلب اس طرح کے مفرد کے ساتھ مسئلہ یہ ہے, اگر وہ مطلق ہوگا تو وہ بدلے گا نہیں. اگر وہ بدلے گا نہیں تو جو ایک بدلاؤ کی جو تبدیلی کی جو مطلب وہ تعمیر ہے نا, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے. ارتقاء ہے اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی. تو کس لیے نہیں بنتی کہ وہ لامحدودیت کا تصور نہیں ہوتا. تو جس کو ہم محیط ایک پورا کل سمجھ رہے ہوتے ہیں, مطلب وہ تو ایک خیال بھی لامحدود ہوتا ہے نا. روحانی لامحدودیت کا معاملہ یہی ہے کہ وہ چونکہ ایک روحانی ہوتی ہے, اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جس میں ایک سمجھ لیں کہ جسم یا ایک پوری ایک ڈیفائن اس لامحدودیت ہو. وہ محدود ہو اور لامحدود ہو, اس کا معنی ایک ہوتا ہے روحانی طور پہ. دوسری یہ ہے کہ زمان مکان کا جو مسئلہ ہے وہ چونکہ کبھی پرفیکٹ مسئلہ ہو نہیں سکتا, تو اس لیے ایک اسپیشل ٹیمپورل لامحدودیت خدا میں تو کبھی نہیں ہوگی. تو آگے کہتے ہیں کہ اسپیس اینڈ ٹائم, جو اسپیس اینڈ ٹائم ہیں آر دا انٹرپریٹیشن وچ تھاٹ پٹس اپون دا کریٹیو ایکٹیویٹی آف دا الٹیمیٹ ایگو. جو یہ زمان مکان ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک شرح ہے خدا کی تخلیق کی. ایک انٹرپریٹیشن, ایک انداز بیان ہے کہ خدا کی جو تخلیق ہے ساری, یہ سمجھ لو کہ شعوری شرح ہے. ہاں, مثلا ہم جب بگ بینگ کہتے ہیں تو اصل میں وہ زمان مکان کی تخلیق ہے. تو زمان مکان کا تصور جو ہے وہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کیا ہے اور کیسے کیسے وہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ پوری بحث ایک مکانیت اور زمانیت کی ہے, فزکس کی جو ہے پوری. تو ٹھیک, تو ہم بحث بات یہ کر رہے تھے کہ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا مفرد ہو تو اس میں جو اشکال سامنے آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ خدا کو پھر لامحدود کیسے ثابت کیا جائے. اگر وہ ایک فرد ہے تو وہ لامحدود کیسے, اگر وہ لامحدود ہے تو اسی کو ایک فرد کے طور پہ کیسے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں وہ یہ ہے کہ ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ لامحدودیت کا مقصد مطلب وہی ہے جس طرح ہم اسپیس کو لامحدود کہتے ہیں, مکان کو. خدا کے ہاں مکانیت کو وہ تصور نہیں ہوتا. زمان و مکان جو ہے وہ محض ایک انٹرپریٹیشن ہے اس کائنات کو, خدا کی اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کا کہ خدا نے تخلیق کی کیسے تھی. آگے وہ کہتے ہیں کہ پارشلی جو میتھمیٹکس کے اندر ہمیں اسپیس اینڈ ٹائم ملتا ہے تصور, وہ سمجھ لیں خودی جو مطلق خودی ہے, جو یوں سمجھ لیں کہ مطلق حقیقت ہے, اس کی ایک کچھ ممکنہ شکلیں ہیں جو بہت سمجھ لیں محدود طریقے سے ہمیں ملی ہیں. محدود طریقے سے ہم بیان کرتے ہیں. ہاں جی, مطلب ریاضیات اس ایگو کی کچھ ممکنات جو ہیں ہمیں دکھاتا ہے, وہ سب کچھ نہیں ہے.
اس کائنات کے اندر. اپارٹ فرام اس کے دیر از نتھنگ ٹو کلوز. اس کے ساتھ ایک اور تصور خدا کا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس کائنات میں یا پورے حقیقت کے اندر خدا سے پرے کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ایسی کوئی شے نہیں جس میں خدا محیط ہو، یا آپ اس کو اقبال کی زبان میں مطلق، خود یہ مطلق کہتے ہیں. وہ کسی کے مطلب اس سے باہر کچھ نہیں ہے. جتنا کچھ ہے وہ اندر ہی ہوتا ہے. تو وہ اسپیشلی بھی انفائنائٹ نہیں ہے. خدا جو ہیں وہ فائنائٹ ہیں پر وہ اسپیس باؤنڈ نہیں ہے. فائنائٹ وہ اس لیے کیونکہ وہ واحد ہیں. اس میں احادیت کی وجہ سے وہ فائنائٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہے. مگر وہ ایک ہی سب کچھ ہیں، اس کے ایک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کسی جگہ پہ ہیں نہیں، کسی اسپیس میں محیط نہیں ہے. ذات کے والے سے جی ہے نہیں، مطلب وہ اسپیشلی نہیں ہے، اس کے وہ مکان نہیں رکھتے. مکانیت جو ہے اس کی تخلیق کی ایک شرح ہے. مکانیت تخلیق سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. جب عالم خلق ہوتا ہے تو اس عالم کے مسئلہ مکانیت ہے. مکانیت اس کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. مگر وہ فطرت چونکہ وہ تخلیق مسلسل ہے، جس طرح ہم پچھلے چیپٹر میں پڑھ رہے تھے، تو اس لیے مکانیت وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کے ساتھ. اس لحاظ سے یہاں تک سمجھ میں آیا. اب یہ ہے کہ انفینٹی آف الٹیمیٹ ایگو کنسسٹ ان دا انفائنائٹ انر پاسبلٹیز آف کریٹو activity of which the universe as known as to us is the partial expression, the intention of the. وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی لامحدودیت ہے وہ یوں سمجھ لو کہ ان کے ذات کی مختلف ممکنہ جو تصورات ہیں یا اس تخلیق کے ممکنہ جو شرح ہیں یا بیان ہے، انٹرپریٹیشن ہے، اس کا ایک انداز بیان ہے وہ انفائنائٹ جو ہے. کلیئر ہے؟ انفینٹی آف ایگو جو ہے وہ محض تخلیق کی ایک ممکنہ صورت ہے. وہ انفائنائٹ ہیں اپنے اندر کی طرف، باہر سے انفائنائٹ نہیں ہے. مطلب وہ ایک ایسا چیز ہے کہ اسی کا آگے پھیلا ہوا ہے سارا. انہوں نے اقبال نے یہاں پہ ایک بڑے مزے کی، خیر وہ ٹیکنیکل اصطلاح ہے، انفائنائٹ سیریز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سیریز ہے جس میں تمام سیٹ اس کے اندر ہیں، اگر میتھمیٹیکلی ہم کہیں، مگر وہ کسی سیریز کے اندر نہیں بیٹھتا. مختلف سیکوینسز ہوں، تمام سیکوینسز اس کا حصہ ہیں مگر وہ کسی سیکوینس کا حصہ نہیں ہے. ماں سوا خدا کے کچھ بھی نہیں ہے جس میں خدا محیط ہوں. اور وہ چونکہ واحد ہیں تو واحدیت کی وجہ سے وہ محدود ہیں، مگر وہ محدودیت اس طرح نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوگا، اس میں غیریت کچھ نہیں ہے. یہ اس کی فردیت کا ایک نہیں. اس میں جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر کسی بھی چیز کا کائنات میں محض ایک رخ ہو، اگر صرف ایک رخ ہو کسی چیز کا، مثال کے طور پر ایک ایسا کائنات تصور کرو جس میں آپ کے سوا کچھ نہ ہو، تب آپ کا ہونا بھی کوئی کوانٹیفائڈ معنی نہیں رکھتا. جب ثانی نہیں ہوگا تو احادیت کا کوئی خاص تصور نہیں ہوتا. تو وہ اس طرح کی ایک فائنیٹیوڈ ہے. وہ ایک ہے، مطلب وہ حقیقت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہی ایک اس کا جو ہے وہ کسی حد تک محدود ہے، مگر جو کہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اندر کی طرف سے لامحدود ہے. انٹرنلی وہ لامحدود ہے، ایکسٹرنلی وہ محدود ہے. اس میں مثلا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال جو ہیں ان کا
یعنی کہ فینائٹ اور انفینائٹ یہ خدائی شخصیت کو ایکسپلین ہی نہیں کرتے صحیح طرح. ممکنات جو ہیں ہم تو خدا کو مکمل طور پہ نہیں جان سکتے. یہ جو تمام تصورات ہیں یہ ایک ممکنہ تصور خدا کو جنم دیتی ہیں. تو فلسفی یا فرد کا کام یہ ہے کہ وہ ان میں سے مسئلوں کو نکال کے سامنے لائے کہ یہ جو تصور ہے اس میں یہ مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے اس طرح بہتر ہو سکتا ہے. اگلا ایک شخص آئے گا، وہ دیکھے گا کہ بھی اس نے فلاں مسئلے کو نہیں دیکھا ہے تو وہ اس مسئلے کو چھیڑے گا. ہاں، تو وہ صفائی ہوتی جاتی ہے اس تصور کی، تو وہ جدت جو ہے تصور میں چلتی رہتی ہے. تو اگلی جو اس خدا کی ایک خاصیت ہے جو پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم خدا کو جانتے ہیں، تصور خدا کے اندر جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک خالق ہے. تو خالق کا تصور ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اقبال یہاں پہ یہ کہتا ہے، جہاں پہ وہ مسئلہ شروع کرتا ہے اقبال یہاں پہ ہر جو خدا کی خاصیت بتائے گا وہ محض اشکال کے، ہاں وہ محض اشکال پہ بات کرے گا کہ مشکلات کیا ہیں اس بحث کی، ان کے حل کیا کیا ہیں. اب اس میں پہلا مشکل جو خراب یا کمزور جو پہلو ہے اس بحث کا وہ یہ ہے کہ جب ہم تخلیق کے عمل کو سوچتے ہیں، جب ایک محدود ذہن فطرت کی تخلیق کو سوچتا ہے تو وہ اس طرح کا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ ایک شے ہے جو مطلب خدا سے پرے موجود ہے. ہاں، ایک ادرنس ہے، غیریت ہے خدا سے اس شے کی. تو اس وجہ سے ہم پورے تخلیق کے تصور کو ایک واقعہ مانتے ہیں. یہ غیریت کو ماسوا کہیں گے، ہم کہہ سکتے ہیں. کیا مطلب؟ غیریت کو ماسوا کہہ سکتے ہیں. فی الحال اس کو ماسوا نہ کہیں، ماسوا عرفان میں ہوتا ہے مگر کہیں اس کو ماسوا نہیں کہا جاتا. کبھی کہیں غیریت قبول بھی کی جاتی ہے تو اس لیے ماسوا نہیں کہتا. غیریت جہاں پہ قبول کی جاتی ہے وہاں پہ ممکنہ غیریت قبول کی جاتی ہے، ماسوا میں ممکنہ بھی نہیں ہو سکتا پھر. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم اس کو ایک واقعہ مانتے ہیں، تخلیق کائنات کو، اور ایک واقعہ ایسا جو ماضی میں ہو چکا ہے، جس کے ساتھ یہ بھی جڑا ہے کہ وہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے، تخلیق ہو چکی ہے. ہم یہ مانتے ہیں، مطلب زمین بن گئی، اور اگر بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات بنا تھا تو بگ بینگ ہو گئی اور کائنات بن گئی، اور یہ سارا. تو اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں. اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو خالق ہوگا وہ محض خالق بحیثیت اس ماضی کے واقعے کے ہے، وہ اب خالق نہیں ہے. خالق مطلب اس لحاظ سے ہے کہ ہم ہیں تو اس لیے ہمارا بنانے والا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اس کی خلاقی کہیں پہ جھلکتی نہیں ہے. اقبال اس خلاقی کو نہیں مانتا. اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں تخلیق تسلسل کے ساتھ چلتی ہے اور وہ مسلسل تخلیق ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہمیشہ سے خالق تھا اور ہمیشہ سے رہے گا. کائنات نہ کبھی رکی ہے، نہ کبھی مکمل ہوئی ہے، اور نہ مکمل ہونی ہے اس کائنات میں، فطرت میں. تو وہ خلاقی چلتی آ رہی ہے شروع سے، پھر ابھی بھی چلتی جائے گی آگے جا کے. یہ خلاقی سے ہم کیا میننگ مراد لیں گے؟ اس کی جو خاصیت ہے خالق ہونے کی وہ خلاقی ہے. تو اس کا جو عمل ہے یونیورس از ناٹ انڈیپینڈنٹ، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ فطرت جو ہے وہ خدا کی خاصیت ہے، تو اس لحاظ سے فطرت خدا سے غیر کی صورت میں موجود نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ایسی کوئی شے نہیں ہے جو غیر مطلب الٹیمیٹ ایگو کے خلاف مخالف ہو، کھڑی ہو. تو اس کا مطلب ہے فطرت، ہاں نیچر کا، کہ وہ ان کی خاصیت ہے تو اس لیے وہ اس کے اندر ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہے. ایگو جو ہے اس کو ہم نیچر کے معنوں میں خدا کے معنی میں لیتے ہیں. الٹیمیٹ ایگو جو ہے خدا ہے. ہاں، otherwise the God in the world would be reduced to the separate entity.
اگر ہم یہ مانیں کہ جو کائنات ہے اور اس خدا ہے اس میں دونوں میں فرق ہے تو ہم گویا دو موجود کی بات کر رہے ہیں اور پیرلل موجود کی بات کر رہے ہیں. تو ہاں مطلب ایک چیز ہے خدا ہے جس نے اپنے سے پرے ایک چیز کی تخلیق کی ہے تو وہ الگ موجود ہے اور یہ الگ موجود ہے, دونوں پیرللی چلتے ہیں. یہ باہر سے عمل کرتا ہے اس کے اوپر. خدا کا جو عمل ہوگا وہ تخلیق کے اندر فطرت میں خارجی ہوگا ہمیشہ. اگر ہم اس کو واقعے کو ایک ماضی کا واقعہ مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہمیں تخلیق کا تصور جو ہے وہ اس طرح کا تصور ہوگا کہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا ہے, جیسے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے. یہ والا جو ہے داخلی تو اسی ہے ہی ہے نا, کیونکہ فطرت خدا کی خاصیت ہے, وہ تو داخل میں ہی ہے, وہ خارج میں تو ہے نہیں. تو اس کو خارج ماننا ہے اس پورے اقبال کے نظریے کے اندر نہیں آتا, وہ خارج نہیں مان سکتا اسے. اچھا اقبال کے حساب سے نہیں, اقبال کے حساب سے تو قرآن میں ہی اس طرح ہے. اقبال کے حساب سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ذاتی رائے ہے, وہ قرآن سے حوالے دیتے ہیں. مطلب اس کا کائنات اس طرح کا ہے, یہ ایک فردی کائنات نہیں ہے, یہ ایک اوپینین نہیں ہے, یہی وہ صورت ہے جو ایکچولی ہے, مطلب جس طرح اقبال پیش کرتے ہیں, جس میں یہ ہے کہ اگر یہ صورت نہیں ہے تو اس میں غیریت کا تصور ہے جو خدا کی احدیت پہ سوال ہے. اگر خدا کے ماں سوا کچھ نہیں ہے تو اس کے ماں سوا غیر بھی نہیں ہو سکتا. اگر وہ غیر موجود ہے تو ہمارا تصور غیر غلط ہے, یہ نہیں ہے کہ غیر موجود ہے, غیر اصل میں نہیں, ہم اس کو غیر سمجھ رہے ہیں, وہ ہے ہی نہیں, وہ کچھ اور اس کا مطلب ہوگا. تو ہم اس کے مطلب کو بدلیں تو ہمیں چیزیں بہتر دکھائی دیں گی. اس کا مطلب بدل کے اس نے یہ ثابت کیا کہ فطرت جو ہے وہ غیر نہیں ہے, وہ موجود جو ہے خدا کے بحیثیت خاصیت اس کے موجود ہے, ایک یوں کیریکٹر ہے, اس کی نیچر ہے. اگر انڈیویجول ہے تو غیر تو اس کا ہے نہیں ہے. جی ہاں. تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک لمبی بحث چلتی ہے جوہر کی جو اشعریوں کی ہے, اس کتاب میں بڑی چوڑی لمبی سی ہے. تو اس میں ایک آخر میں ایک بحث آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ جو پوری ایٹم کا پورا بحث ہے, ایٹمک اسٹرکچر کا, کہ کائنات جو ہے وہ جو جواہر سے بنا ہوا ہے اور وہ جواہر جو ہیں اپنی بنیادی شکلوں میں مادی نہیں ہیں, وہ غیر مادی ہیں, اور وہ مسلسل بدلتے ہیں, ان میں استقلال کی کوئی شکل نہیں ہے. تو اگر وہ بدلتے ہیں تو چونکہ کائنات کے تمام عناصر جوہری ہیں تو وہ جو جوہریت ہے وہ تو ہمیشہ سے ہر جگہ سے بدلتی رہے گی. لا محالہ نفس بھی بدلتی رہے گی کیونکہ وہ بھی اس کا حصہ ہے, تو اس کے چھوٹے چھوٹے. اقبال کہتے ہیں کہ نفس کا جو بدلاؤ ہے اس کا بدلنا ہے. جو چیزیں کیا کہتے ہیں نہیں تھیں اور بعد میں بنائی گئی ہیں ان کو ایکسیڈنٹس کہتے ہیں, حادث کہتے ہیں نا اس کو. وہ کہتے ہیں نفس حادث ہے, قدیم نہیں ہے. قدیم اور حادث کی بحث کا پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ حادث ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ نفس اگر حادث ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ اشعریوں کی پوری بحث گر جاتی ہے. اگر نفس حادث ہے تو ہمارا تصور زمان جو ہے وہ محض نفس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب ہم ہیں تو زمان کا تصور ہے, ورنہ ہمارے علاوہ کائنات زمان تو دکھائی نہیں دیتا. فزکس میں جس طرح آئنسٹائن کو پیش کر رہا ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کی زمان تو نہیں ہے جس کو ہم زمان کہہ رہے ہیں. جو زمان ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ زمان ہے وہ تو نفس کی ایک خصوصیت خاصیت ہے. اگر ہم نفس کو خارج کر رہے ہیں تو ہم زمان کو خارج کر رہے ہیں. اگر ہم زمان کو خارج کر رہے ہیں تو ہم اپنا تصور حرکت کو خارج کر رہے ہیں. تو اگر تصور حرکت کو خارج کرو گے تو جو وہ بنیادی بحث ہے یہ اشعریوں کی جوہریت کی بحث ہے وہ گر جائے گی. مطلب اس کی تو پوری بنیاد یہ ہے کہ وہ بدلتی ہے. اگر وقت نہیں ہے تو حرکت نہیں ہے, حرکت نہیں ہے تو اگر مطلب نفس اگر وہ ہے حادث ہے تو زمان حادث ہے, زمان حادث ہے تو حرکت حادث ہے. اگر حرکت حادث ہے تو حرکت مستقل کیسے ہو گئی؟ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ
تحریک ہے اس میں. ہاں نفس جو ہے وہ متحرک ہونا، حادث ہونا، متغیر جو ارتداد جو ہے زبانی میں، یہ ساری ایک ہی بات ہے. جی ہاں، مگر اقبال چونکہ ایک بڑے ٹرکی سے چیز ہے، وہ ان کی بات کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نفس جس طرح حادث لگتا ہے وہ ہے، پر وہ عمل جو ہے وہ ایک مطلق عمل ہے. نفس کا جو ہونا ہے وہ ایک باقاعدہ خالق کا ایک عمل ہے، اس کی ایک عمل ہے. اس کی تخلیق جو بدل رہی ہے نا نفس، وہ خالق کی موجودگی کی وجہ سے بدلتی ہے. تو وہ موجود محض ایک عمل کی وجہ سے ہے، اور وہ عمل جو ہے خدا کی ہے. چونکہ وہ عمل خدا کی ہے اس لیے وہ بدل بھی رہی ہے، مگر قدیم ہونے کے باوجود اس نے حرکت کو بھی رکھا ہے تاکہ اشری ناراض نہ ہو، مگر اس نے مطلقیت بھی رکھی ہے تاکہ نفس بگڑے نہ. ایسنس اگر نفس کو چھیڑ دو گے، اگر نفس بدل جائے تو پوری بحث بدل جاتی ہے. مطلب وہ کہیں پہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. اقبال ہمیشہ اسی طرح کریں گے کہ وہ تنقید کریں گے، لیکن واپس جب آئیں گے تو اس کو ثابت کریں گے اپنے ذریعے سے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے جہاں سے شروع کیا تھا وہ غلط تھا. کوشش یہ ہے کہ ایک ایسی کائنات بنائی جائے جس میں تمام مشکلات کا حل نکل آئے، جو تمام جتنے مطلب اشکال جتنے بھی آئیں گے. تو تخلیق کی دوسری جو تخلیق کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ مطلق خودی جو ہے وہ کیا ہے. فردیت کا ہم نے دیکھ لیا، اور پچھلا جو ہم دیکھ رہے ہیں ایگو یہی ہے، الٹیمیٹ ایگو جسے کہتے ہیں. پچھلے ہم نے جو بحث کی تھی وہ کس پہ تھی، میں تو ابھی بھول گیا، کہ وہ کریشن کا عمل جو تھا وہ کس طرح کا تھا. وہ کنٹینیوس مسلسل عمل ہے، اور اس میں جو نفس ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور وہ کریشن اس طرح کا نہیں ہے کہ واقعاتی کریشن ہو، وہ مسلسل چلی آ رہی ہے. اب الٹیمیٹ ریالٹی جو ہے وہ وہی ایگو ہے، جو پوری حقیقت ہے وہی خودی ہے. خودی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ چوتھے چیپٹر میں بات، یہ تیسرے میں ہے. چوتھے میں تو کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا جو ایک تصور، وہ ذریعہ ہے وہ کیا ہے، امورٹیلٹی کا جو تصور ہے نا. تو اور دوسرا اب یہاں پہ اصول ہیں ایگو کے سارے. پہلا یہ ہے کہ جو حقیقت مطلقہ ہے وہ ایگو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایگو سے ہمیشہ ایگو جنریٹ ہوتا ہے. اب یہ وہ بحث جو برگساں کی ہے کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ریپروڈکشن کرتا ہے. ایگو جب ریپروڈیوس کرے گا تو ایک ایگو کو ریپروڈیوس کرے گا، وہ کسی اور کو نہیں کرے گا. تو جو اعمال ہیں جن کا دار مدار نیتوں پہ ہے، اور جو افکار ہیں جن کا دار مدار پتہ نہیں کس پہ ہے، تو اعمال اور افکار جو دونوں ہیں وہ اصل میں ایگو کے مختلف شماریات میں سے ہیں. مطلب ایگو میں مختلف خصوصیات ہیں جو ان کو ایک کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم ایک ایگو کہتے ہیں. وہ ان کی مختلف جھلکیں ہیں، اور وہ خدا کے اندر اس کی جو خلاقی ہے اس کے اندر سمجھ لیں فکر اور عمل ایک ہی چیز ہے. ان دونوں میں فرق نہیں ہے. خدا کے جو عمل تخلیق ہے نا، اس کے اندر فکر اور عمل ایک ہی ہے. اگر وہ کون کہے گا، سوچا تو ہو گیا، ہاں کون والی بات، تو سوچا ہو گیا، دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. بیان میں ہم اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں، ورنہ وہ اس کے ہاں ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اس فطرت کائنات کی جو ہے، اگر آپ اس کو ہم فزیکلی دیکھیں کہ کس طرح کی ہے، اور ہم سائیکلوجیکلی سب چیزوں کو دیکھیں کہ وہ کیسے چل رہی ہیں، کیسے بدل رہی ہیں، حرکتیں، جذبات، چیزیں، سب کچھ، یہ خدا کی سمجھ لیں کہ سیلف ریویلیشن ہے، کہ وہ خود کو ریویل کر رہا ہے. یہ تخلیق اس چیز کا نام ہے. تیسری چوتھی یہ ہے کہ جو ڈیوائن انرجی ہے،
اس میں ہر جوہر جو ہوگا وہ جوہریت کو اقبال مانتا ہے، چونکہ وہ بنیادی چھوٹے سے چھوٹا جوہر جو ہوگا اور بڑے سے بڑا تک وہ خودی رکھتی ہے، مگر وہ خودی مرتبوں پہ ہے، مختلف خودی کے مختلف مراتب ہوں گے، اس کے ہوں گے۔ اب جو بھی مراتب ہیں، جو بھی خودی کیا کہتے ہیں جوہر ہے یا ایگو ہے، وہ خودی کے معاملے میں ہمیشہ اوپر کی طرف ڈیولپ کرے گی، وہ ڈاؤن ورڈ نہیں جاتی۔ اوپر سے مراد آگے کو ہے، ہاں وہ ڈیولپ کرتی جائے گی ہر طرف۔ جی ہاں، اور جیسے کہ انسان میں ہے کہ وہ آخر تک ایک پرفیکشن میں چلی جاتی ہے، اس میں پوٹینشیلٹی ہے کہ ایک پرفیکٹ مین کی طرف جائے۔ اب الٹیمیٹ ایگو جو ہے وہ الٹیمیٹ ایگو جو ہے جس کو خدا کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو جانتی ہے، اپنا شعور رکھتی ہے۔ اسی طرح جو ڈگری آف ریالٹی ویریز ود ڈگری آف، اب ہم اگر یہ مانیں کہ مطلب آپ حقیقت کو جتنا جانتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جتنا آپ شیورٹی کے ساتھ حقیقت کی طرف سرٹینٹی کی طرف جائیں گے، وہ اس لیے ہوگا کیونکہ آپ کی تصور یا جذبات یا فیلنگ جو ہے ایگو ہوٹ کی، وہ جتنی بڑھے گی اتنی آپ اس کے قریب جائیں گے حقیقت کے۔ خودی کے یا فردیت کا جو تصور ہے، اس کے آپ جتنا قریب جائیں گے اتنا آپ خدا کے قریب جائیں گے، اتنا آپ اس پرفیکشن کے قریب جاتے ہیں۔ یہ بہت قریب سے عربی سے گزر کے آتے ہیں، ابن عربی سے، جو ان کا فرد کا جو تصور ہے، خصوص پڑھا ہے اپنے انسان کامل، تو ان کا بہت مطلب ایک قریب سے، وہ ہم پھر بات کرتے ہیں اس پہ، یہ ایک اوتھینٹک تصور خیال نہیں ہے۔ نیچر آف ایگو اس، اب جو خودی ہے وہ مطلقیت میں ہو یا پھر غیر مطلقیت میں ہو، اس میں خاصیت یہ ہے کہ وہ سیلف سینٹرڈ ہوتی ہے، اس میں جو پورا کا پورا تصور ہے وہ ایکسکلوسیو نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو نکال دیتا، انکلوسیو نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر جب وہ اپنا تصور کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ انکلوسیو نہیں ہوتا کبھی بھی، باقی سب چیزوں کو خارج کر کے اپنا تصور کرتا ہے۔ یہ پورا ایک ایگو کا خاکہ ہے کہ الٹیمیٹ ایگو ہوتی کیا ہے، یہاں تک کلیئر ہے کہ الٹیمیٹ ایگو جو ہے جس کو خدا کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی ہوگی۔ In man egohood reach its relative perfection therefore occupies a genuine place in۔ اب انسان میں جو خودی ہے اس میں امکان ہے کہ وہ مطلقیت یا مطلقیت تو خیر نہیں، مطلب پرفیکشن کی طرف وہ جا سکے، اس لیے وہ خدا کے بہت قریب ہے، اور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ تو so man is only the creation out of the capable conscious to participating۔ اچھا یہاں پہ ایک بڑی مزے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ تخلیق کا عمل مسلسل ہے، نمبر ایک، تخلیق خدا کی، یہ سمجھ لیں فطرت خدا کی ہی ہے، یا جس طرح ہم فطرت کو جانتے ہیں وہ ایک انٹرپریٹیشن ہے خدا کے اپنے ہونے کی، خلاقیت کی، اس کی انٹرپریٹیشن۔ اب خودی جو ہے اس پورے تخلیق میں سب سے ڈیولپڈ جو خودی ہے اور بہتر ہے وہ انسان کے اندر ہے۔ اب انسان کے اندر یہ ہے اور خدا کے اندر بھی ہے۔ انسان کے اندر جو خودی ہے اس کی کیا کہتے ہیں حوالے سے کانشیس ہونا، اپنے وجود کے حوالے سے مکمل طور پر اس بات کا جاننا کہ آپ کس حد تک ہیں اور ان سارے مراتب کو گزارنا، ایک واحد ہے جو اپنے خالق کے سب سے قریب تر جا سکتا ہے۔ اب نفس جو ہے وہ سب سے ڈیولپ جو ہے وہ انسان کے پاس ہے۔ یہ اس کو ہم نفس کہیں گے، یہ جو وجود ہے جو خودی ہے وہی اسی کے اندر نفس ہے۔ ہاں، اور نفس جو ہے وہ مطلق حقیقت کا ایک خالص عمل ہے، اس کا تخلیق کا۔
اگر انسان نفس کو مکمل طور پر جان لے، کوئی بھی دعویٰ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی اس عمل کو سمجھ رہا ہے کہ وہ فی نفس ہی موجود ہے. ہاں نہیں حقیقی عمل تخلیق ہے نا. اچھا عمل تو تخلیق ہے، اس کے ساتھ ساتھ نفس بھی ایک عمل ہے جو حقیقی عمل ہے. اگر وہ حقیقی عمل کو سمجھ رہے تو اس کا مطلب وہ عمل کی دوسری حقیقت کو بھی سمجھتا ہوگا جس کو تخلیق کہہ رہے ہیں. کائنات جو ہے، جو کریٹیو ایکٹیویٹی ہے پوری. اس لحاظ سے انسان ایک واحد مطلب شے ہے یا ایگو ہے جو کہ اپنے خالق کے عمل میں تک حصہ لے سکتا ہے. السلام علیکم. ریلیشن ہے اس کا. ہاں مطلب وہ اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ خالق کے ساتھ تخلیق کر رہا ہوگا، کیونکہ وہ سارا کچھ اس طرح کا چلتا ہے. جی ہاں جی جی. تو تخلیق کے تصور میں جو تیسرا تصور ہے وہ زمان کا ہے. یہاں پہ زمان دوبارہ آ گیا ہے. زمان تقریباً آگے کے ہر چیپٹر میں بار بار آتا جاتا ہے، چلتا رہے گا، پہلے بھی چلتا رہا. جی جی. اب وجود کے جو ہیں یا سیلف کے، جس طرح ہم نے پچھلے چیپٹر میں بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2 ہفتے گزر چکے ہیں ویسے، 2 پہلو ہیں. ایک اپریشیٹو پہلو ہے، ایک ایفیشینٹ پہلو ہے. اپریشیٹو پہلو میں زمان جو ہے وہ غیر منقسم ہوتا ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. لگتا ہے ایسے کہ جیسے منقسم ہے. نہیں منقسم جو زمان ہے وہ ایفیشینٹ میں ہوتا ہے. حقیقی زمان جو ہے وہ غیر منقسم ہوگا، مگر وہ یہاں پہ ہمیشہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ، اگر ہم صرف ایفیشینٹ ٹائم کو لیں، ایفیشینٹ سیلف کو لیں، تو اس لحاظ سے وہ منقسم ہوگا. اس کو ہم حقیقت مانے تو ہمیں ٹائم منقسم نظر آتا ہے، ورنہ 2 مختلف قسم کے ٹائم ہوتے ہیں. تو منقسم ہے نہیں. جی ہاں. The appreciative self lives in pure duration change without succession. جو جی جی یہ اس کا تصور ہے اصل میں. جو اپریشیٹو سیلف ہوگا وہ جو ہے ایک پیور ڈیوریشن میں رہتا ہے، جو ایک ایسے ٹائم میں ہوتا ہے جس کی کبھی سمجھ لیں سکسیشن نہیں ہوتی اس ٹائم کے اندر. اس میں ٹائم لیس نہیں ہے، ٹائم ہے. سکسیشن سے کیا مراد؟ جیسے وہ ٹائم یوں نہیں چلتا کہ 1 منٹ کے بعد دوسرا ہے، تیسرا، چوتھا، 5واں، اس طرح نہیں چلتا. وہ یہ سکسیشن ہے نا ٹائم کا. وہ وقت ہے بس، وہ اس طرح کلی طور پہ بدلتا ہے. یہ تغیر ہے وقت کا، دن کا، رات کا، شام کا، یہ نہیں ہے. نہیں یہ تو سمجھنے کے لیے مطلب یہ کائنات میں اس طرح سے، یہ اس مادی دنیا میں جو تصور زمان ہے وہ اس طرح کی ہے. مطلب میں نہیں. جو ہمارا تصور ہے زمان کا وہ اس طرح کا نہیں ہے. مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی احساس ہے وقت کا، تو وقت وہ تقسیم ہوگا جو خارجی ہوگا. جو احساس ہے وہ تو ہمارا احساس ہے اور اس محض اندر کی داخلی اس کی ہے. تو وہ سکسیشن جو ہے وہ نہیں رکھتی، وہ محض پوری ایک ٹائم ہے اور وہ بدلتی بھی ہے. یہ سبجیکٹو کے معنی میں ہے. The life of self consists in the movement and the appreciation and the intuition. اچھا، اب جو سیلف کنسسٹنس کیا کہتے ہیں، جو یوں سمجھ لیں کہ حیات ہے اس سیلف کی، اس کو یہاں پہ انگریزی میں اس نے بہتر کیا تو میں انگریزی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ the life of self consists in its movement from appreciation to efficiency. وہ ایک موومنٹ ہے پوری اپریسیشن سے ایفیشنسی کی طرف. فرام انٹویشن ٹو انٹلیکٹ اینڈ ایٹمک ٹائم از بورن آؤٹ آف دس موومنٹ. وہ اوپر سے نیچے کی طرف کا جو حیات جو ہے اوپر سے نیچے کی ایک تصور ہے. وہ اپریشیٹو سے ایفیشینٹ کی طرف جاتا ہے. ٹائم غیر منقسم سے منقسم کی طرف آ رہا ہے سیلف کے اندر، اوپر سے آتا ہے نیچے سے. وجدان سے عقل تک آتا ہے
یا یوں کہہ لو کہ جو ایٹمک ٹائم ہے پھر اسی عمل کے اندر وہ اس کی مطلب ابتدا ہوتی ہے. Character of conscious experience gives us a clue in the concept of which concept of جو ہماری شعوری تجربات جتنے بھی ہیں وہ ہمیں ایک پرماننس کا تصور دیتے ہیں جس کے ساتھ چینج بھی ہے. وہ ہمیں آرگینک ٹائم کا تصور دیتے ہیں جس کے ساتھ لامحدودیت بھی ہے. اور وہ ہمیں اس ٹائم کو ایک ایٹمک فارم میں بھی نظر آتا ہے. یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ اس شعور کے تجربات کے اندر موجود ہوتی ہیں. آرگینک کیا ہے؟ آرگینک جو حیاتی جس کائنات میں مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ وقت جو ہے وہ مختلف جوہریات پہ ہے. ٹائم کو اگر ہم مائنیوٹ ڈویژن کر سکتے ہیں تو وہ ایٹمک ٹائم ہوگا. یا یوں کہہ لو کہ ٹائم اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کے کچھ کلیے ہوں گے اور ان کلیے جو ہیں وہ مادی نہیں ہوتے، غیر مادی ہوتے. ہاں، جس طرح ہم نے وجدان کی بات کی تھی، اگر ہم اپنے وجدان کی مطلب رخ سے چلیں یا اس کی گائیڈنس ایکسیپٹ کر لیں تو اس میں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ if we accept the guidance of our conscious experience and conceive the life of the all-inclusive ego and analogy of the finite ego, the time of the ultimate ego is revealed as a change without succession and organic whole which اچھا اگر ہم وجدان سے کام لیں تو ہمیں یہ تصور ملتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بغیر کسی تسلسل کے ساتھ موجود ہے. اور جو عمل ہے تخلیق کی وہ محض ایک مطلب سلسلہ ہے جو ایک چل رہا ہے. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی علم ہوگا کہ تخلیق وقت جو ہے وہ تخلیق کے دوران اس کی خلق ہوئی ہے. مطلب جس وقت عمل چل رہا تھا اس وقت زمان آیا ہے جہاں سے عمل شروع ہوتا ہے. تخلیق کے عمل میں ہے جی ہاں، کائنات میں زمان اس کے ساتھ ہے باقاعدہ. نہیں وقت ہے مگر اس وقت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، جس کو دہر کہتے ہیں. دہر ٹائم کا ایک کانسیپٹ ہے جو ڈیوائیڈ جس کو ڈیوائیڈ اپنی یوں کہہ لیں یا پھر کیا کہہ سکتے ہیں اس کو. مطلب اسلامی اس میں 3 قسم کے زمان کا تصور ہے. ایک وہ ہے جس کو ہم دن اور رات کی تبدیلی یا گھنٹوں کے تقسیم کے ساتھ جانتے ہیں. ایک وہ ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں وقت کو، جو ہمارے اندر داخلی ہے. جو ہماری داخلی زمان ہے اس کو دہر کہتے ہیں. جو حقیقت مطلقہ کی زمان ہے اس کو سرمد کہتے ہیں. وہ سرمدیت ہوتی ہے. سرمدیت کا 1000 سال، ہمارا 1000 سال اس کا 1 دن ہوتا ہے، اس طرح کر کے نا. تو اس پورے عمل کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایگو ہے وہ ایٹرنل بھی ہے اور نان سکسیشنل چینج ہے. اسی کے ساتھ جو سیریل ٹائم ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ آرگینیکلی فائنائٹ بھی ہے. دونوں بیک وقت اس کے خلاقی کا حصہ ہیں. یہ تو تخلیق کا عمل تھا پورا. اب دوسری بحث ہے کہ خدا بحیثیت عالم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ ایک ہے کہ جو علم ہے اگر اس کو جس کو وہ اقبال کہتے ہیں ڈسکرسو نالج جو ہے وہ مطلب اس دنیا کے قوانین کے تحت جو علم کا طریقہ ہے. اس کے تحت ہمیں پتہ لگتا ہے کہ
چیزیں خود سے موجود ہیں. جب جو کائنات کو دیکھنے کا جو ایک سمجھ لیں کہ مٹیریل طریقے کا علم ہے یا فائنائٹ مائنڈ سے جو ایک علم کا تصور نکلتا ہے اس کے اندر، اس طریقے کے علم میں اگر ہم اقبال کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ڈیولپ کر جائیں تب بھی وہ ریلیٹیو علم رہے گا، وہ کبھی ایک صحیح جامع سرٹن نالج نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے وہ جو ایک یہ مادی دنیا کے اصولوں پہ چلنے والی جو علم ہوگی، یعنی کہ عقلیت کی جو علم ہے، عقلیت میں الف والا عین والا مطلب جو عقل سے ہے، عقلیت کی جو علم ہے وہ بنیادی طور پہ بڑھتا رہے گا، نہیں، وہ لامحدود کو کبھی تصور نہیں کر سکتا، وہ ایک ایسے وجود کا تصور نہیں لا سکتا جو کہ ہر چیز پہ محیط ہو سکے، قادر ہو سکے، اور ایسا قادر ہو جس کو اپنے لیے کسی قادریت کی ضرورت نہ پڑے. مطلب وہ ایک ایسا علم ہے جو بیک وقت اپنا آبجیکٹ بھی ہے، اس کے لیے عالم معلوم اور علم ایک ہی چیز ہے، مطلب وہ اپنے ایسنس میں وجود میں ہے، اس کے اندر پورے موجود ہے سارا کچھ. جی ہاں، اگر ہم ڈسکرسو نالج کی طرف سے جاتے ہیں تو ہی ہمیں غیر کا تصور ملتا ہے. اگر ہم ایک مطلب آبجیکٹیو دنیا کی جو نالج ہے نا، اگر ہم عقل سے کی طرف سے جاتے ہیں تب ہمیں غیر کا تصور ملتا ہے، اور بڑا واضح قسم کا تصور ہے کہ ایک خالق ہے اور وہ اصولی طور پہ کائنات بنائی گئی ہے اور وہ الگ وقت میں فلاں ہے، تو اس میں وہ غیر کا ہے غیریت اس کی ہے نہیں. ہم جب عقل سے دیکھتے تو ہے، لگتا ہے عقل سے تو باقاعدہ ہے، مگر جب ہم پیور اس کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، خدا کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، تو ان کے ہاں غیر نہیں ہے، کیوں ان کا تو واقعی میں غیر نہیں. جی ہاں، تو یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو الٹیمیٹ ایگو کے اندر جو علم ہے اور جو عمل ہے وہ برابر ہیں. جو ایکٹ آف نالج ہے، مطلب اگر اس کو کہا جائے تو عالمیت کا جو عمل ہے، یہ جو ایکٹ آف نالج ہے جس وقت آپ جان رہے ہو، اور ایکٹ آف کریشن جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ دونوں برابر ہیں، عمل اور فکر برابر ہیں. جی ہاں، عمل علم جو ہوگا جس وقت ہم جان رہے ہیں اس مومنٹ کے اندر، وہی اصل میں تخلیق ہے اس کے ہاں، اس کا جاننا ہی اس کی تخلیق ہے. Therefore discursive knowledge cannot predicate an ego who knows at the same time. یہی وہ ہے نا کہ جو ایک مادی یا عقلی علم ہوگی وہ کسی ایسے عالم کا تصور پیش نہیں کر سکتی جو عالم ہو کسی شے کا، اور مطلب اس کا کہتے ہیں مفعول جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہوتا ہو، جس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں نا، ایک ایسا پریڈیکیٹ جس کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ایک ہی ہوں، اور مطلب باقی وقت وہ موجود ہوں فرق طریقے سے، جب وہ وجودی اعتبار سے ایک نہیں، ذاتی اعتبار سے دو ہیں مگر وہ ہیں الگ ہیں. منطقی طور پہ ہم اس کو اس طرح، جی ہاں، فاعل اور مفعول الگ ہیں مگر وہ ہیں بھی خود ہی. تو the divine knowledge جو ہوگا وہ کریٹیو ایکٹیویٹی which objects appear to exist in، تو ہم نے بتا دیا تھا کہ جو ایکٹ آف نالج ہے، وہ جو ڈیوائن ایکٹ آف نالج ہے وہی کریشن ہے ایکچولی، جو آرگینکلی ریلیٹڈ ہے. ود ان دا ڈیوائن نالج دا فیوچر سرٹنلی. اچھا، یہ ایک تصور ہے کہ خدا جو ہے ہر چیز کا عالم ہے، اور خدا مستقبل کو جانتا ہے اور ماضی کو بھی جانتا تھا. اقبال کے ہاں کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خدا مستقبل کو جانتا ہے تو اس کا مطلب مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے. اگر مستقبل پہلے سے طے شدہ ہے تو اس میں وہ جو تبدیلی کا اور وہ جو اختیار کا پورا تصور ہے وہ سارا گر جاتا ہے. خود پہلے سے قائم ہے کہ ہاں، جی ہاں، جی ہاں،
بحثیں اس پہ ساری آتی ہیں. مطلب یہ تقدیر کی بحث ہے. جو پچھلی بحث ہے وہ اس بات پہ تھی کہ غیریت علمی لحاظ سے ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے زمان کے اوپر تھی. سارے فلسفی آف ریلیجن کی بحثیں ہیں جہاں پہ وہ کر رہی ہے. تو یہاں پہ وہ تقدیر کی بحث کرتے جس کو کہتے ہیں کیا تھا اختیار اور قدر کی بحث ہے. ہاں قدر اور اختیار کی جو بحث ہے. ہم اقبال کا تصور دیکھتے ہیں پھر مجھے آپ کو ایک بات شاید سمجھ میں آئے کہ آپ مثال جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. استقبال فیوچر اقبال کہتا ہے کہ ایک ممکنہ وجود رکھتا ہے پہلے سے جو مستقبل ہے. وہ ایک فکسڈ ایونٹ نہیں ہے. یہ عمل ہوں گے جیسے ویسے یہ جائز نہیں ہے اگر پھر بھی ہم ابن عربی کو استعمال کر سکتے ہیں اجتہاد کر کے. اقبال لما صاحب پہ کیا تھا تو ہم اقبال پہ کریں گے کہ جو عیان ثابتہ ہیں وہ ممکنات ہیں اس دنیا کی. وہ کلی اس دنیا نہیں ہے. ممکنات اس لحاظ سے کہ اگر ہم کہیں گے اگر میں کہوں کہ میں گلاس کو یہاں سے ایک سادی سی بحث ہے اگر میں گلاس کو یہاں سے یہاں تک لے کے جاؤں نا تو اس وقت عمل کے بعد جو گلاس کے ساتھ ہونا ہے وہ اس عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دوبارہ کودل چین یہ ہے جس کو سب سے خوبصورت طریقے سے جدید فلسفے میں ہوسیرل نے اور ایگزسٹینشنلسٹ نے ایکسپلین کیا ہے کودل چین کا. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مومنٹ آتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ لیپ آف فیتھ. مطلب آپ وہ چوائس ہے آپ کے پاس جہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے پانی پینا ہے یا نہیں پینا. آپ نے یہاں سے باہر جانا ہے یا نہیں جانا. یہ ایک مومنٹ ہے. تو ارے چاہے آ گئی. تو اب یہ مومنٹ ہے یہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ نے پورا سوچ بچار کر کے سارے ٹوٹل وغیرہ لگا کے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بھی میں نے یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد جتنا کچھ ہوگا وہ اس کے چین کے ساتھ جڑا ہوگا. وہ ایک مسلسل ایک تصور ایک کودل چین کی جو تسلسل ہے وہ چلتی رہتی ہے. تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس عمل کے کہ آپ ابھی وہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. جس میں کافی وجودی فیصلے جس میں اس طرح کے ہوتے ہیں. یعنی ہر جو پاسبلٹی ہے وہ ایک اور ڈسکورس آگے پیدا کرے گی. جی وہ پوری چین آف فیوچر لائن کریٹ کرتی ہے. تو چوائسیز اگر ایگزسٹ کرتی ہیں تو اس طرح کی ایک چین آف فیوچر ایگزسٹ کرتی ہے. آپ چوائس فرق کر لیں تو مستقبل فرق ہو جاتا ہے. چوائس ڈٹرمنٹ نہیں ہے. اختیار آپ کے پاس ہے. وہی اختیار جو ہے چوائس ہے. اختیار یہ ہوگا تو یہ چین ہے, یہ ہوگا تو یہ چین ہے, یہ ہوگا تو یہ چین ہے. چین موجود ہے. مطلب یہ سارے عمل ہوں گے تو ممکنات یہ ہیں. ایک کے 1500 ممکنات ہو سکتے ہیں. وہ تمام ممکنات پہلے سے موجود ہیں. ہزاروں ہوں کروڑوں ہوں جتنے بھی ہوں. وہ جو ایک جملہ کہیں پڑھا تھا ہے کہ لوح محفوظ میں تمام ممکنہ واقعات حقیقت کی طرح موجود ہیں. ایسا کوئی جملہ ہے. ہاں یہی تو عیان ثابتہ ہے. یہی اسی طرح تو کہتے ہیں. آپ بہتر پہ اس کے اوپر افلاطون کا ایک بہت لمبا بحث ہے جو کبھی اگر اس پہ کرنا ہو. یہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے خیر و شر کا مسئلہ آتا ہے. اور فلسفے میں خیر و شر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا کیا کہتے ہیں مطلق اچھائی ہے اور اس کے لیے اسم کیا استعمال ہوتا ہے اچھے کے لیے اسم کیا استعمال ہے گڈنس کے لیے اسم یاد ہے. اچھا ہاں خیر کے لیے وہ خیر مطلق ہے. تو اس میں شر کا تصور کیسے ہے. کائنات اس قدر تکلیف دہ کیوں بنائی گئی ہے. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ بھی نہیں شر نہیں ہے تو یہ تو غلط بات ہے. وہ ہے. مطلب اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو وہ ہے. تو
ایک خدا سے جو محض اس سے خیر ہی ممکن تھا، اس سے شر کیوں خلق ہوا؟ تو کیوں اس طرح کا تھا؟ اب یہ بحث کس چیز کی ہے؟ اس کو خیر و شر کا بحث کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں پرابلم آف ایول. کیا؟ پرابلم آف ایول. ٹھیک. اس کو تمام مذاہب نے، تمام لوگوں نے، یہ سب مذاہب کا سمجھ لیں ایک بنیادی بحث ہے، اور یہ ایسنس ہے اس پورے ہر مذہب کا. جو پرابلم آف ایول جو ہوتا ہے، پرابلم آف ایول ہر کسی کی اپنی ایک ایکسپلینیشن ہے، اور وہ اسینشلی اس مذہب کو جسٹیفائی کرتی ہے. جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان میں پرابلم آف ایول کچھ اس طرح سے ہے کہ جو فال آف ایڈم جسے کہتے ہیں، حضرت ابراہیم جنت سے نکالے گئے. حضرت آدم، ہاں میں نام حضرت آدم جو ہیں ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ پھل نہ کھائیں، انہوں نے کھایا اور انہوں نے کھا لیا تو جنت سے بے دخل ہو گئے. تو اس کے ساتھ تصور یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے غلطی کی تو خدا نے ان کو سزا کے طور پہ جنت سے، جو کہ 40 سال تو مساف نہیں، تو علیحدہ رکھا، محض وہ علیحدگی نہیں، جنت سے باہر نکالا. اور جو باہر نکالنے کا تصور اس میں یہ ہے کہ جنت غیر زمین ہے، غیر زمین ہے، ہاں، تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ مکان کچھ اور ہے اور یہاں اتارا گیا ہے اس کو. ہاں کہتے ہیں جنت آسمان پہ ہے، ہمارے بھی کہتے ہیں نا اتارا گیا ہے. ہاں، اسی لیے کہتے ہیں ان کا کنسیپٹ یہ ہے. ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت آدم اتارے گئے ہیں تو نیچے رہتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ جناب وہ اتارے نہیں گئے، وہ کہیں اور تھے ہی نہیں. جنت جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ انسان کے ہاں ہاں اقبال یہاں پہ یہ بڑا دلچسپ ان کا تصور ہے، مگر یہ تصور بہت بنیادی ہے اقبال کے یہاں، جو بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. وہ یہ ہے کہ اس کو کس طرح پیش کیا جائے. جو انسان سے زیادہ فلاسفر ہے، اقبال دونوں نہیں ہیں، اقبال دونوں نہیں ہیں. ہاں کیا میں آپ کو بتاتا کیا کچھ بھی نہیں. تو ان کے ہاں ہے کہ جنت وہ انسان کے ابتدائی دور ہے جہاں پہ وہ اپنے کانشیس عمل کے بالکل ابتدا میں ہیں، جہاں پہ وہ ایک وجود کو جانتے ہیں اور بڑے سادہ طریقے سے جانتے ہیں. بالکل نئے نئے بنے ہیں، ان کو بھی کچھ خاص کائنات کے مطلب کافی معاملات کا بالکل ہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اس چیز کو جنت کہتے ہیں، کائنات سے پہلے کی بات. ہاں، اس میں وہ انسانیت نہیں ہے. انسانیت ضرورت ہے، انسانیت وہ خواہش ہے، نہیں مطلب ہم جس کو ضرورت محسوس کرتے ہیں اپنے اندر ان چیزوں کی، وہ انسانیت ہے. انسانیت پر ایسے تو یہ ہے کہ بھی ہم جو بنیادی طور پر جس چیز کو انسان کہتے ہیں اس کو ضرورت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. مجھے کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوگی. ہاں، وہ آدم کے پاس نہیں ہے، وہ اس سے ایک پرے تھی. جب جنت میں تھا، جنت اس لمحے کا نام ہے جہاں پہ یہ انسانی خاصیت نہیں ہے. تو وہ ابتدائی دور ہے انسان کا. اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں قرآن میں جہاں پہ جنت سے نکالنے کی بات آتی ہے وہاں پہ آدم کا نام استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ بشر استعمال ہوتا ہے. تو جو نکالا گیا تھا وہ بشر تھا، آدم نہیں تھا، جہاں پہ اس کا ایک چھوٹا سا اشارہ دیتے ہیں. دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ فال از نتھنگ ٹو ڈو ود دا مین. اچھا، وہ اتارے نہیں گئے پہلی بات. جہاں پہ کہتے ہیں فریب زندگی دے کر نکالا مجھ جنت سے، وہ تو غالب ہے نہیں اقبال. اچھا اقبال کا کون سا والا؟ اچھا ہاں یہ والا اقبال کا، میں خود والا فریب زندگی دے کر نکالا مجھ کو جنت سے، اگلا والا مزے کا دیا پھر شوق جنت کو یہ حیرانی نہیں کرتی. تو زندگی سے پہلے کی بات جو ہے وہ آدم وہاں کا
یہ ہاں زندگی جو ہے نا یہ شہریت میں پھر ہم نہیں جاتے، تو ہم یہاں سے آگے کرتے ہیں. اب چونکہ جنت جو ہے جہاں پہ وہ جنت والا تصور ہے نا، فال آف مین کا جو پورا تصور ہے کہ جی ہاں، وہ باقاعدہ قرآن کے ساتھ لے کے آتے ہیں چیز کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بحث ہے جہاں پہ اس مدعے پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ لفظ آدم نہیں استعمال ہوتا، تو ہم اس کو بحیثیت ایک فرد کے، کبھی وہ پرٹیکولر فرد کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ ایک شخص کے اوپر نہیں ہے وہ بحث، وہ انسان کے اوپر ہے. تو وہ انسان کی تہذیب کی ابتدائی شکل ہے جو جنت ہے پوری. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، آدم ایک مخصوص شخصی نام ہے، انسان ایک مخصوص شخصی نام نہیں ہے. انسان کل کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جنت کو ہم اس سے پرے نہ سمجھیں، اس کو ایک الگ جگہ نہ سمجھیں، وہ ایک حالت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ جنت سے نکالنا جو ہے وہ مورل ڈپریویٹی نہیں ہے، وہاں پہ انسان جو ہے اخلاقی طور پہ گرا نہیں تھا. اس کی انٹرپریٹیشن وہ یہ ہے کہ جو یہ پورا لیجنڈ ہے، پورا واقعہ ہے، وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان ایک سادہ الذہن سے ایک مطلب یہاں پہ کمپلیکس ذہنیت کانشیسنس کی طرف ڈیولپ کرنے کیا ہے اس نے. ہاں، ایک ایسا شخص جو محض اپنے سیلف کے متعلق جانتا تھا، اور ایک وہ شخص جس کے اندر غیر کا تصور ہے اور تب بھی وہ سیلف کے بارے میں جانتا ہے، وہ بہت ڈیولپڈ چیز مطلب کانشیسنس ہے جس کی اس کی نسبت سے اقبال کے ہیں. اب یہاں ہے کہ مین's first act of disobedience is his first act of choice. That's why Adam's first transgression was forgiven. اس کا جو پہلا غلط عمل تھا نا، وہ اس کی پہلی اپنی کی ہوئی ایک عمل ہے، خود اس نے سوچا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے. مطلب اس نے ایک راستہ دیا شیطان صاحب نے، آدم نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کو منع کیا گیا تھا. اس کے پاس 2 آپشن دیے گئے ہیں. اب پہلی دفعہ اس کو یہ موقع ملا ہے جہاں آپ کے اس کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلے کبھی اس طرح نہیں تھا، پھر تو حقیقت ایک ہی طرح کی تھی کہ بھی یہ کرنا ہے، یہی جو چل رہا ہے، جو اس طرح چلتا ہے. اب اس کے پاس پہلی دفعہ یہ ہے کہ ایک ایسا شجر ہے جس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. اختیار بھی دیا، اختیار بھی ہے، چھوٹ ہے، مگر آپ کو خود ہی فیصلہ کرنے کا اپنے ہاتھ نہیں لگانا، وہ نہیں کھانا. آدم نے کہا کہ کھا کے دیکھتے. یہ جو ہے یہ پہلی اس کی خود کی عمل ہے. ہاں، اس نے اپنی چوائس ہے، یہ فرسٹ چوائس اس نے خود کی ہے. محض اس چوائس کی وجہ سے کہ اس نے یہ وہ جو پوٹینشیل اس کے پاس ہے چوائس کو کرنے کی، اس پوٹینشیل کو ایکچولائز کرنے کی وجہ سے خدا نے اس کو معاف کر دیا تھا. اب چونکہ وہ شیطان کی طرف سے بہک گیا تھا، تو خدا آگے کہتے ہیں کہ پھر ہم انسان کی مدد کرنے کے لیے آگے گائیڈنس پھر خدا دینے ہیں ان کو. اب جو خیر کا تصور ہے وہ اس طرح کا ہے کہ گڈنس جو ہوگی وہ اپنے آپ کو ایک آئیڈیل کے تحت ڈیولپ کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. خود یہ آپ نے فریلی فیصلہ کرنا ہے، وہ گڈنس ہے. یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے؟ جو شخص یا جو وجود جو ہے، اگر اس میں سب کچھ ڈٹرمنڈ ہو، اگر زمان پورے مستقبل سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو، تو اس میں خیر کا تصور ختم ہو جاتا ہے، اس میں عمل کا تصور ہی نہیں ہوتا. اگر اس میں عمل کا تصور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تب مسئلہ ہے کہ خیر اور شر پھر دونوں خدا کے ہاتھ میں. یہاں پہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں آپ کے ہاتھ میں، آپ نے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. آپ نے شعوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ خیر کی طرف جائیں گے،
وہ عمل خیر ہے. ہاں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ عمل شر ہے. خیر اور شر خود نہیں ہے، وہ اس عمل کا مطلب نام ہے کہ اس طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو آپ کے پاس ایک وہ ہے آزادی ہے. آدم والی مثال جنت والے ساتھ ہے کہ روکا اور انہوں نے اپنا اونچائی سے تیار کی. جی ہاں وہ بھی ایسے ہی. جی جی بالکل. اب خدا کو علم ہے، پورے کائنات میں سب کو علم ہے کہ یہ دونوں اختیار ہو سکتے ہیں. آدم ایک پہلی مثال تھا اور پھر تو لوگوں نے مثالیں قائم کی نا اس کے. جی ہاں ہاں مثال در مثال نکلتے گئے. تو یہ دیکھا گیا کہ بھی چونکہ انسان میں یہ دونوں ممکنات جو ہیں یہ ایک بڑا رسکی سا عمل ہے. وہ کہیں پہ بھی کسی وقت بہک سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے اپنے فری ول پہ زیادہ بھروسہ کیا جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ہاتھ سے نکل جائے. تو گائیڈنس کے لیے خدا خود سامنے آتے ہیں، وہ پیغمبر بھیجتے ہیں اور سارا کچھ وہ خدا کہتے ہیں کہ یہ اصل راستہ ہے، اس کی طرف جانا ہے. آپ نے جانا ہے نہیں جانا یہ فری ول ہے. راستہ یہ نہیں جاؤ گے تو مطلب بگڑ جاؤ گے اور تو کچھ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. جو اچھا ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. تو فطرت خدا کی خاصیت ہے. فطرت کی تخلیق وہ اس کے ایک کریٹو عمل ہے خدا کا. انسان کا نفس جو ہے وہ مطلق عمل ہے. اب وہ مطلق عمل جو ہے وہ اپنی حقیقت میں مطلق وہ تخلیق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کے جی جی. اب اس تخلیق کے اندر جو شخص خود ہی کو اپنا ڈیولپ کر کے اس مقام تک پہنچائے گا جہاں پہ وہ اپنے خالق کے خلق کو اور خلقت کو سمجھ بیٹھے گا کہ وہ کیا ہے سارے کا سارا، تو وہ اس پورے عمل کی حقیقت کو سمجھ لے گا. اس کو یہ بھی سمجھ جائے گی کہ خیر کہاں پہ ہے اور شر کہاں پہ ہے. مگر ان دونوں کی موجودگی اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، وہ دونوں انٹرچینجیبل ہیں. خیر اور شر الگ سے کچھ نہیں ہے، وہ ایک عمل ہے. اس میں شریعت وہ ہے جو خدا نے کہا نہ کرو، اس میں خیریت وہ یہاں تک کلیئر ہے سارا، پکی بات ہے. اب یہاں سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں تک جو ہم تصور دے رہے تھے پورے خدا کو فلسفیانہ مباحث میں سب کے ساتھ، اس میں ہم تخلیق کا عمل لے لو، تخلیق کیسے ہوئی، خدا کو آتا اور سارا کچھ فلسفیانہ ہے. اب اقبال کہتا ہے کہ فلسفہ ہمیں ایک بحث کی تسلسل دے سکتا ہے، ایک جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کانسیپشن آف گاڈ کے، جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا یوں ہو سکتا ہے، اگر یوں کہیں تو یہ بحث کی خامی یہ ہے، اگر یوں کہیں تو اس کی خامی یہ ہے، اس خامیوں کو یوں دور کرتے ہیں، اس کو یوں دور کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے. مگر مذہب جو ہے وہ محض جسٹیفیکیشن پہ راضی نہیں ہو سکتا. اس کو ایک تعلق کی ضرورت ہوتی ہے اس حقیقت کا، مطلب اپنے آپ کو رشتہ ہے نا آپ کی. آپ اگر حقیقی طور پہ ہیں تو آپ کا حقیقت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، تو اس تعلق کو باقاعدہ اس ایسوسیشن کو محسوس کرنا کہ وہ ہے کیا، اس کے آبجیکٹ کو جاننا کہ وہ کیا ہے، وہ مذہب کا اصل اہم ہے مذہب کی. تو اقبال کے ہاں جو کہ بڑا اس تیسرے چیپٹر میں جو اہم ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کے ذریعے سے، ویسے اس کو دعا کہا گیا ہے مگر دعا نہیں ہے، وہ عبادت ہے. مطلب یہاں پہ پریئر دعا کے معنی میں شاید نہیں ہے، یہاں پہ پریئر شاید نماز کے ہی معاملے میں، بلکہ نماز کے ہی معنی میں ہے. جس نے اس کو دعا کہا ہے اس نے تھوڑا غلطی کی ہے، معذرت. تو جو ایکٹ آف ورشپ ہے دعا جو ہے پریئر کے معنی میں، یہ آپ کہہ رہے ہیں پریئر جو ہے نماز ذکر کے معنی میں، پریئر ذکر کے معنی میں.
دعا میں مسئلے کافی ہیں، مطلب دعا جو ہے وہ آپ کو اس کو کہیں سے اور نکل سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہوں گے تو یہ نہیں مانیں گے کہ ہم دعا شاید نہیں کرنا، اگر نماز کو سبھی مانتے ہیں تو کم از کم نماز کا لفظ تھوڑا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو کچھ مسئلوں میں ہیں. تو جو نماز ہوئی ہے، جو عبادت ہے، وہ ہر کسی پہ اس کی استعداد کے مطابق اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. اس کا افیکٹ جو بھی ہوگا اس کے شعور کے اوپر اسی کے اپنے استعداد کے مطابق پڑتا ہے. جو اچھا ہوگا اس پہ شاید بہتر عمل ہوگا، جو سمجھتا ہوگا وہ کوئی بہتر سمجھتا ہوگا تو اس کے اوپر بہتر عمل ہوگا. کسی کے اوپر شاید بغیر سمجھے بھی خدا ویسے ہی وہ کیا کہتے ہیں نعمت کر لیتے ہیں تو سمجھا دیتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے، ہر کسی کا اپنی طرح چلتا ہے. جو عبادت جو ہے یہ خالق کی ہے، ذکر بھی خالق کا ہے اور دعا بھی خالق سے ہی ہے، وہ بھی ایک ذکر ہے. جی ہاں. اب پیغمبر جو ہے وہ جب شعوری طور پہ یوں سمجھ لیں کہ عبادت کی طرف جاتے ہیں یا ان کو جب خدا کی طرف سے سارا کچھ ملتا ہے تو ان کے ایک پورا کوڈ ملتا ہے نئے اخلاقیات کا، اور اس کو معاملہ فہم ہو کے سارے انسانیت کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو کس قدر اچھی اخلاقیات ہے اور کیسے بہتر ہے. اس بحث کو باقاعدہ اگلے چیپٹر میں لے گیا تھا تو اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. ہم اسلام میں یہ پڑھتے ہیں کہ رسول کو وہ کوڈ ملتا ہے، نبی کو. یہ بحث اگلے چیپٹر میں بڑا واضح ہے تو ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. جو ابھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو متصوف ہوگا، جو صوفی ہوگا، یا صوفی ایک لفظ صحیح نہیں، عارف جو ہوگا، وہ ایک شعوری طور پہ جو اس کا دعا کی پوری عمل ہے وہ کس طرح کی ہے. اچھا اقبال کے ہاں جو روایتی تصوف ہے وہ اس کو نہیں مانتا، کھلے عام نہیں مانتا. کہتا ہے کہ بھی اس نے ایک بیکار قسم کی ہمیں کائنات کا تصور دیا جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا. اس نے اس وقت معرفت کی بات کرنا چاہتا ہے. وہ کس کی؟ اقبال جب وہ کہتا ہے نا کہ یہ تصور دیا ہے، اس وقت وہ عارف کے طور پہ معرفت کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہے. اقبال نہیں، جس وقت جس چیز کے اقبال مخالف ہیں وہ اصل میں ایکچولی اس طریقے کے اس کیا کہتے ہیں فکر کے اتنے بڑے مخالف نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ فکر محض اس شیخی مریدی کے بیکار طریقے سے نکلا ہے، وہ اس پورے انسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، جس میں ان کو اس بات میں ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن میں علماء شاید بہتر ہوں تو پورا انسٹیٹیوشن بہتر ہو جائے، مگر ابھی جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہے تو اس بحث کو ہم نہیں لاتے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بحث عرفانی اتنی نہیں ہے جتنی کہ وہ استقرائی بحث ہے. سب اس کائنات سے ہم پوری چیزوں کو اخذ کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ اس بحث میں کیا ہے، کیونکہ اس کو تو ہم ثابت کر سکتے ہیں. اس کے ثبوت سے ہم اس کو ثابت کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ وہ کیا ہے طریقہ. تو جب یہ رومی کو پیر رومی کہتے ہیں تو پیری مریدی کا ذکر تو نہیں، اس کا وہ ایک الگ معاملہ ہے تھوڑا. تو کہتے ہیں کہ پریئر جو دعا ہے وہ ایک سمجھ لو جبلی عمل ہے اپنے ابتدا میں. ویسے ہی انسان کے اندر سے دعا ابھرتی ہے، مطلب کسی نے دعا کرنا سیکھا نہیں ہوتا. And the act of prayer is aiming the knowledge to reason with reflection. اب جو عمل ہے اس دعا کا نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح مطلب علم کا ہوتا ہے. علم کا یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، ایک ریفلیکٹ کرتے ہیں، اندر کچھ جذب ہوتا ہے. جو آپ کے آبجیکٹ ہے اس کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اندر جا رہا ہوتا ہے، وہ یوں ریفلیکشن کی ہوتی ہے نا. دعا بھی ایک ریفلیکٹیو ہوتا ہے. آپ خدا سے دعا کرتے ہیں اور اس کا ایک رپلائی آتا ہے نا، جواب، تو وہ اس طرح سے ایک ریفلیکٹیو سا ہوتا ہے. ہاں کسی بھی صورت میں ہو تو مطلب کافی صورتوں میں دو اشارے صرف ملتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دعا کے اندر یہ ریفلیکشن ہے، مگر وہ اس طرح کا ہے کہ جو دعا مانگنے والا ہے، جو سائل ہے،
وہ آہستہ آہستہ اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے اور جو اس کا کیا کہتے ہیں پورا حیثیت ہے اس کو ختم کر کے وہ ایک بہتر مرتبے کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی خودی کو ڈینائی کر دیتا ہے. To capture the reality in itself with the view to become the conscious participant. ہاں کہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حقیقت کے ساتھ جڑ جائے اور اپنے آپ کو سارا کچھ اس کا حصہ بنائے, کیونکہ اصل تو وہ ہیں, عمل تو وہی ہے. جس طرح ہم کہہ رہے تھے کہ پیور ایکٹ جو ہے وہی ہماری نفس ہے, تو اگر نفس ہی وہ عمل ہے تو راستہ تو یہ ہے کہ اس عمل کی طرف جانا ہے اور عمل کو ڈھونڈنا ہے, تو وہ سارا معاملہ وہاں سے کلیئر ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ پریئر ایز اے مینز آف اسپریچول ایلیمنیشن از اے نارمل آف وائٹ لیک ٹو پرسنالٹی. یہ تو وہی بات ہے. اچھا یہاں پہ جہاں پہ اقبال چینج لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ عرفان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اتنا عملی عرفان کا نہیں ہے. مثلاً کہ یوں کہہ لو کہ شاید اقبال نے کبھی بھی عملی عرفان کے متعلق بات نہیں کی ہے. اقبال نے جب بھی بات کی تو تصورات پہ ان کی بات کی ہے. تو وہ تصورات جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے لیے قابل یقین نہیں ہیں جو بالکل ایک خارجی کائنات پہ یقین رکھتا ہو, جس کے لیے کائنات بالکل مادی ہے. تو اس کے لیے آپ کو کنکریٹ قسم کے خدا کا تصور پیش کرنا ہے جو آپ کے توحید کو بھی ثابت کر سکے, ان کے کنکریٹنس کو بھی ثابت کر سکے. اس لیے ہمیں اس عرفان کو ابھی فی الوقت ٹھنڈے رہ کے سائڈ پہ کر دینا چاہیے, اور اس میں جتنا کچھ پیچیدگیاں ہیں وہ معاملے کو زیادہ مزید بگاڑ سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ اس کو اگنور کیا جائے. یہاں پہ وہ ایڈیشن یہ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب پریئر مسٹ بی ریگارڈیڈ ایز نیسسری کمپلیمنٹ ٹو دا انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی آف آبزرور آف نیچر. یہ سعودی اسٹائل کی وجہ سے کہ فطرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دعا جو ہے اس فطرت کی ہی عکاسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فطرت کس طرح کی ہے. سائنٹیفک آبزرویشن میں تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ جو دعا کا عمل ہے وہ ایسا ایکٹ ہے جس طرح کا آپ تصور یا عمل فطرت کے اندر دیکھ رہے ہیں, اگر یہ دونوں ایک ہی ہیں تو سائنسی تجزیہ جو ہے وہ کم و بیش دعا کے برابر چیز ہے. وہ تصور ہی یہ ہے کہ ہم فطرت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. فطرت کو جاننا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ایک بہت بڑے اہم جہت کو جاننا ہے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. سائنس اس عمل کو ڈھونڈ رہی ہے. ہاں وہ اپنے ڈگر میں فرق ہے, تو شاید اس چیز کی معرفت میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس تک پہنچ جاتا ہے. ہاں مطلب وہ جس چیز کی تلاش میں ہے نا یہ کر رہا ہو تو اتنی اس کو پارچلی مل جاتی ہے. بالکل. اب مگر جس چیز کا تجزیہ کر رہا ہے وہ ہے ہی خدا کی خاصیت, تو وہ جو کر رہا ہے بالکل صحیح ہے, اس کا رخ غلط نہیں ہے, اس کا ایمان بگڑ گیا ہوگا مگر اس کو رخ میں بالکل وہ صحیح جاتا ہے. ہم جہاں سے جا رہا ہے وہیں سے فطرت جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور وہیں سے اس کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے. اگر اس کے ساتھ دعا کو جوڑ دیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. تو یہاں پہ سمے سماپت ہوتا ہے. جو ہے وہ جزوی ہے نا, جی ہاں.